عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا عنوان ہے حروف مشبہ بالفعل، یہ ضمیروں سے بھی مل کر آتے ہیں، ضمیروں سے بھی مل کر آتے ہیں۔ اب مذکر کی بھی ضمیریں ہوتی ہیں، مؤنث کی بھی ضمیریں ہیں، اور اسی طریقے سے مخاطب کی اور متکلم کی۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اب اس کے ساتھ ضمیر متصل ہوئی ہے، تو ترجمہ کرنے سے پہلے ان کے آگے ہم نے ضمیر دیکھنی ہے، آیا ضمیر مذکر کی ہے یا ضمیر مؤنث کی ہے؟ ضمیر مذکر کی ہے یا ضمیر مؤنث کی ہے؟ تو وہ ضمیر کس کی ہے؟ مذکر کی۔ تو اب ترجمہ کرنا ہے انہو، بے شک وہ ایک مذکر، بے شک وہ ایک مرد، بے شک وہ ایک۔ آگے انہما، تسنیہ میں ہما ضمیر آتی ہے، انہما بے شک وہ دو مذکر، بے شک وہ دو مرد، انہم بے شک وہ سب مرد، بے شک وہ سب مرد، سب مذکر۔ یہ تو ہو گیا مذکر کی ضمیر۔ اب مؤنث کی ضمیر انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، انہا بے شک وہ ایک مؤنث، بے شک وہ ایک عورت، انہما، ہما میں آپ کو بتایا تھا تسنیہ میں ضمیر ایک ہی طرح کے آتے ہیں، متصل آتی ہے، اس میں اشتراک ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ البتہ واحد اور جمع میں فرق ہو جاتا ہے۔ انہما بے شک وہ دو مؤنث، آگے جمع میں انہن بے شک وہ کوئی مؤنث، رضی اللہ اگر صحابہ ہوں، رضی اللہ عنہم جمع ہوں، اور اگر صحابیات ہوں تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہن، اور اگر اولیاء اللہ جمع ہوں تو رحمت اللہ علیہم، اور اگر خواتین ہوں تو پھر کیا کہو گے؟ رحمت اللہ علیہن۔ آگے ہے ضمیر مذکر مخاطب کی، انکا بے شک تم ایک مرد، انکما بے شک تم دو مرد، انکم بے شک تم کئی مرد۔ آگے ضمیر آئے گی مؤنث کی، زبر کی بجائے اب زیر آئے گی، زبر کی بجائے کیا آئے گی؟ زیر۔ انکی، اگر کسی خاتون کو کہنا ہو اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا تو جواب میں کیا کہو گے؟ جزاک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ کاف کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر، جزاک اللہ خیرا۔ انکی بے شک تم ایک مؤنث، تم ایک عورت، انکما بے شک تم دو عورتیں، انکنا بے شک تم کئی عورتیں۔ آگے ہے متکلم، میں نے اپنے آپ کو متکلم مخاطب کرنا ہے یا کسی اور کو، واحد ہوں یا جمع ہوں، ایک ہی صورت ہوگی، تو انی بے شک میں ایک، اور اننا بے شک ہم سب، بے شک ہم سب۔ اب مثال جیسے انہا بقرۃ، اب انہا کے آگے ہم نے ضمیر دیکھنے سے، ضمیر کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ ایک گائے ہے، یقیناً وہ ایک گائے ہے، انی معکم۔ اب انی یہ ضمیر کس کی ہے؟ متکلم کی، واحد متکلم کی، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، وانہم، ہم ضمیر کس کی ہے؟ جمع مذکر غائب کی، جمع مذکر غائب کی، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ سب اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے۔ اب ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے اعمال کا اس کو جواب دینا پڑے گا، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ کون؟ اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ضمیریں جب بھی آئیں قرآن پاک میں، آپ نے پہلے ضمیر دیکھنی ہے، پہلے کیا دیکھنی ہے؟ ضمیر کو دیکھ کر مذکر کیا ہے تو مذکر والا ترجمہ، مؤنث کیا ہے تو مؤنث کا، حاضر کیا ہے تو حاضر والا ترجمہ، اور حاضر میں اگر مذکر کیا ہے تو مذکر والا ترجمہ کریں، اور اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو مؤنث کا ترجمہ۔ اور یہ الفاظ قرآن کریم میں بے شمار جگہ ہیں، کیا ہیں؟ بے شمار، تقریباً ہر صفحے پہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔